بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت ہے۔ یہ سورج گرہن دنیا بھر کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ حدیث نبوی کی بڑی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ سائنسی حلقوں کی جانب سے ایک بڑے ہی مکمل اور خوفناک قسم کے سورج گرہن کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوا بھی تو کم از کم 450 سال کے بعد ہوگا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات جس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہی بات ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے موضوع کے بارے میں بتائیں، ذرا ایک خبر اور سن لیجئے، کیونکہ اس خبر کا سورج گرہن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ امریکی جیولوجی سروے کے مطابق امریکہ کے اندر 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے لیے ہاٹ اسپاٹ مقامات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہاٹ اسپاٹ مقامات سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہائی موزوں ترین ہیں، اور ان مقامات کے نیچے سے گزرنے والے زلزلوں کی ہاٹ لائن یعنی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی بھی وقت اوپر کو اٹھ سکتی ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نوعیت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو بھی زمین بوس کر کے رکھ دے گا۔ اب اگر ہم آج کی ویڈیو کے اس موضوع کی بات کریں تو ہمارا موضوع رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج گرہن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا، اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ یہ سورج گرہن بڑا ہی خوفناک ثابت ہوگا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ واقعی وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں خبر دی تھی، تو پھر اس سے بڑی خوفناک پیشن گوئی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جلد ہی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تعارف میں 2 خبریں دی ہیں۔ ان دونوں خبروں کے تجزیے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ ایسا پہلے ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے۔ 70,000 کنواری لڑکیوں کا کنوارا پن زائل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آواز ہی اتنی خوفناک اور بھیانک ہوگی۔ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، یہ حدیث ایک اور جگہ پر ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے
کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا۔ ناظرین، اس بارے میں زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے ہی آخری رمضان المبارک اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے چینل کی ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں، جس میں سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پے در پے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت کی بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزون قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو پہلے بنا کر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے خبر کی تفصیل جان لی ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیش گوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین، سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظہر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے
सकते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इसी रमदान उल मुबारक के बारे में थी तो फिर इस रमदान का इख्तिताम दुनिया भर में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज किरण के नतीजे में दुनिया भर में जिल्जलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद दजाल का ज़हूर मजीद करीब हो जाएगा। नाजरीन, रवां साल मुकम्मिल सूरज किरण 8 अप्रैल को मुतवक्का है, जो कि मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में नजर आएगा, जबकि साल का दूसरा सूरज किरण 2 अक्टूबर को जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में मुतवक्के है, जो कि जुज़वी होगा। दूसरी जानिब साल का पहला चांद ग्रहण 24 से 25 मार्च के दरमियान होगा, जो कि यूरोप, शुमाली और मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। दूसरी बार चांद को ग्रहण 17-18 सितंबर के दरमियानी शब में लगेगा, जो कि जुज़वी होगा, जो कि यूरोप और एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। मुकम्मिल सूरज ग्रहण के दौरान चांद का ये मुकम्मिल तौर पर सूरज को छुपा लेता है और इस दौरान दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है। चांद अचानक सूरज के सामने नहीं आता, बल्कि जुज़वी ग्रहण से इस अमल का आगाज होता है, जिससे सूरज हलाल की तरह नजर आने लगता है। जब चांद सूरज के सामने से गुजरता है तो हमारे निजाम शमसी की शुआओं से चांद के कोने जगमगाते महसूस होते हैं, मगर मुकम्मिल ग्रहण के साथ जगमगाहट गायब हो जाती है। मुकम्मिल सूरज ग्रहण के दौरान आसमान तारीक हो जाता है और रोशन सितारे या सयारे जगमगाते नजर आते हैं, जबकि फिजा का दर्जा हरारत घट जाता है। अचानक तारीकी छा जाने से जानवर भी खामोश हो जाते हैं और सूरज का बाहरी गर्म मरकज कोरोना नजर आने लगता है। ख्याल रहे कि जुज़वी सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखना बीनाई के लिए तबाह कुन साबित होता है। अलबत्ता मुकम्मिल सूरज ग्रहण को आंखों से देखा जा सकता है, मगर इसके लिए वक्त का ख्याल रखना जरूरी है। इससे हटकर जुज़वी ग्रहण का मुशाहिदा दूरबीनी या शमसी ऐनक से किया जाना जरूरी होता है। नाजरीन, मुकम्मिल सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को हमारे सियारे यानी जमीन को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। इस सूरज ग्रहण के दौरान खौफनाक अंधेरे के छा जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मुकम्मिल सूरज ग्रहण सिर्फ एक फलकियाती वाकया नहीं होगा, बल्कि इस दौरान जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ जानदार चीजें खौफनाक अंधेरे के दौरान अजीब व गरीब रद्द अमल का इजहार कर सकती हैं। उस दिन ये भी देखा जा सकेगा कि जमीन पर मौजूद मखलूक फितरत में होने वाली जबरदस्त तब्दीलियों पर कैसे रद्द अमल जाहिर करती है। सूरज ग्रहण से मुतल्लिक कई मामलात माजी में ये जाहिर कर चुके हैं कि चांद ग्रहण के दौरान जानवर और पौधे मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल का इजहार करते हैं, जैसा कि स्वीडन में 1851 के चांद ग्रहण के दौरान हुआ था। उस चांद ग्रहण के अंधेरे के दौरान खाना ले जाने वाली चूंटियों का एक गोल जम गया था। दूसरी जानिब मैसाचुसेट्स में 1932 में मुकम्मिल ग्रहण के दौरान एक खाने पीने की अशिया से लदे हुए स्टोर पर लाल बैगों ने हल्ला बोल दिया था। ऐसे बहुत से वाकयात वक्त के साथ साथ साइंसदानों और मुहक्किकीन ने रिकॉर्ड किए हैं। अमेरिका भर में मुहक्किकीन की टीमों ने 2017 ईस्वी में आखिरी मुकम्मिल चांद ग्रहण के दौरान पौधों और जानवरों के रवैये के बारे में काफी मुताले किए हैं, ये देखने के लिए कि मखलूकात का क्या रद्द अमल हो सकता है। मुकम्मिल सूरज ग्रहण परिंदों, शहद की मक्खियों और पौधों का इस रुझान पर कुदरती रद्द अमल होता है। जब परिंदों की बात आती है तो बहुत सारे मुतालिआत के मुताबिक ये ख्याल आम पाया जाता है कि मुर्गे और मुर्गियां चांद ग्रहण के दौरान बिल्कुल खामोश रहती हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के माहिरीन ऑर्निथोलॉजिस्ट की एक टीम की जानिब से 1963 ईस्वी के चांद ग्रहण के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, जिसके मुताबिक कुछ परिंदे ग्रहण के दौरान गाना गाते हैं। 2017 ईस्वी के चांद ग्रहण के दौरान मुहक्किकीन ने मौसमी रेडार नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कीड़े मकोड़ों और परिंदों जैसी उड़ने वाली मखलूकात का मुशाहिदा किया। उन्होंने सूरज ग्रहण का दौरानिया मुकम्मिल होने से 50 मिनट पहले और बाद में आसमान को इंतहाई पुरसुकून पाया। स्वीडन यूनिवर्सिटी की माहिर हयातियात सेसिलिया नेल्सन का इस मौजू पर कहना है कि कुछ गुज़श्ता मुशाहिदात से पता चलता है कि कीड़े रोशनी के इशारे पर फौरी तौर पर बहुत ज्यादा रद्द अमल जाहिर करते हैं, जबकि उनका रद्द अमल देखकर ऐसा लगता है कि वो कुदरत की जानिब सवाल
اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رواں سال 2024 عیسوی کا مکمل چاند گرہن موسم بہار کے دوران ہوگا، جبکہ 2017 عیسوی کا شمالی امریکہ کا چاند گرہن خزاں کے موسم میں ہوا تھا۔ 2024 کا یہ موسم بہار کا دورانیہ بہت سے پرندوں کے لیے ہجرت کا وقت ہے۔ ماہرین کے مطابق کئی پرندے رات کو اور خاص طور پر موسم بہار میں ہجرت کرتے ہیں، اس لیے اس بار اچانک اندھیرے کا پرندوں پر مختلف اثر ہوگا۔ 1932 عیسوی کے مکمل چاند گرہن کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل چاند گرہن شہد کی مکھیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس دوران شہد کی مکھیاں گھبرا کر اڑنا شروع کر دیتی ہیں اور غول کے غول ساخت ہو جاتے ہیں۔ مکھیوں کے اڑنے کی تعداد میں کمی آتی ہے، جبکہ مکمل چاند گرہن کے ختم ہونے پر یہ مکھیاں دوبارہ عام روٹین کی جانب لوٹ آتی ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی کے ایک پلانٹ ایکو فزیولوجسٹ ڈینیل بیورلی نے مطالعہ کیا ہے کہ وائیومنگ یعنی امریکی ریاست میں سیج برش کے پودوں یعنی جھاڑی نما ایک پودا ہوتا ہے۔ اس نے 2017 عیسوی کے مکمل چاند گرہن کے دوران کیا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ڈینیل نے اور ان کی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ مکمل چاند گرہن کے دوران فوٹوسنتھیسس میں کمی آئی اور پودے کافی حد تک مرجھا گئے تھے۔ بعد ازاں سورج کی مکمل غیر موجودگی کے بعد ان پودوں کو صحت یاب ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ ناظرین، اب آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن کے متعلق بتاتے چلیں۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف رخ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن لگنا رب کائنات کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، جو زمین و آسمان میں مختلف ادوار اور اوقات پر ظاہر ہوتی رہی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا بڑا ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جدید سائنس کے مطابق مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم دنیا والے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش کے باعث کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، یہ اس کی گردش پر منحصر ہے۔ زمین اور چاند تاریک سیارے ہیں اور یہ دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ سورج اور چاند مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، یعنی کہ فلکیاتی حساب کے مطابق محو حرکت ہیں، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ماہرین فلکیات سورج اور چاند گرہن کو مکمل طور پر ایک سائنسی عمل تصور کرتے ہیں اور جدید سائنس کسی بھی طرح کی بد اعتقادی اور توہمات کی نفی بھی کرتا ہے۔ ماہرین سورج گرہن کا براہ راست ننگی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے بچنے کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول گرہن شدہ چاند اور سورج کا ننگی آنکھوں سے مشاہدہ انسانی اعضاء کے ایک اہم جزو کو تلف کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے، البتہ بعض مذاہب کے ماننے والے اسے نحوست اور بدشگونی کی علامت مانتے ہیں۔ کچھ مذاہب کے ماننے والے اسے خدا کی ناراضگی تصور کرتے ہیں۔ اسلام میں سورج اور چاند گرہن کا جو تصور ہے وہ سائنسی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک اور متعدد احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستوں پر صدیوں سے گردش میں ہیں، ایک پل کے لیے بھی متعینہ مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے اور بس۔
نہ یہ کوئی وبا کا پیش خیمہ ہے اور نہ ہی کسی نحوست کا سبب ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ بے شمار تہمات کو اس سے جوڑ دیتے ہیں اور بد اعتقادی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں تو گرہن کے مشاہدے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ کئی ملکوں میں پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں اور لوگ اس موقع سے موج مستی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں شرع خواندگی کم ہے اور لوگ تہمات کی بیڑیوں میں بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں، وہاں لا یعنی اور بیہودہ رسم بڑی شد و مد کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور خاص کر کے حاملہ خواتین اور نو شادی شدہ جوڑے کو گھروں میں قید تک کیا جاتا ہے اور لوہے سے بنی ہوئی چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ پکا ہوا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے اور مٹی کے پرانے برتن توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سی ایسی تہمات اور من گھڑت کہانیوں کو حقیقت جان کر انجام دیا جاتا ہے جن کا نہ تو کوئی شرعی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی سائنسی حقیقت۔ ان ضعیف الاعتقادی والے رسومات کے برخلاف سورج اور چاند گرہن کا اسلامی تصور بالکل صاف اور واضح ہے۔ سورج اور چاند کے میلاپ اور چاند کی بے نوری کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ القیامہ میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 75ویں سورہ کی آیت نمبر 611 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ ناظرین، سورج اور چاند گرہن کے موقع پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل اور مدلل رہنما اصول عطا کیا ہے کہ جب تم چاند یا سورج گرہن ہوتے ہوئے پاؤ تو فوراً اللہ کے حضور متوجہ ہو جاؤ، توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات اور نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کی کبریائی کو بجا لانے کی زیادہ سے زیادہ سعی کرو۔ حدیث میں سورج اور چاند گرہن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو کثرت سے نقل کیا گیا ہے اور بیشتر احادیث کی کتابوں میں باضابطہ نماز کسوف اور نماز خسوف کے نام سے الگ باب قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے، صحابہ بھی جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعض فلکی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ
الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں، یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قمر یعنی چاند کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانے میں گرہن لگے گا۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، ہم اس کی علامتیں بتاتے ہیں، وہ تب ہوگی جب آنکھیں متحیر رہ جائیں گی، یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے، اور چاند کو گرہن لگے گا اور پھر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اسی ماہ میں چاند گرہن کے بعد سورج گرہن ہوگا، یعنی کہ واقعہ سورج اور چاند گرہن غرض جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ پیش گوئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو، یعنی کہ اللہ کے ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن کے موقع پر راجح قول ہے 2 رکعت نماز کسوف مسجد میں جماعت سے ادا کرنا مسنون ہے، جس میں قرأت اور دیگر ارکان عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد امام اور مقتدی دعا میں مشغول رہے تاکہ سورج اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کسوف تنہا پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس دوران دوسری فرض نمازوں کا وقت آ جائے تو پہلے فرض نماز کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح چاند گرہن کی نماز ہے، البتہ چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دونوں نمازیں بھی اوقات مکروہ میں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اوقات مکروہ میں صرف دعا اور استغفار پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ ناظرین، جس حدیث مبارکہ سے ویڈیو کا آغاز کیا اس کا ایک حصہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مذکورہ آیات میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ ٹیلی اسٹار کے مطابق علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا اسپیس ایکس مشین کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں
نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس تک نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ گویا بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ قیامت کچھ زیادہ دور نہیں۔ ناظرین، وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت، آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیے کو ساخت کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا یا پھر تلوار ہوگی۔ آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادیان کو ختم کر دے گا اور سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دنیوی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اسی لیے اسلام میں ایمان بالآخرت اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی اس کا حتمی علم ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ خلق خدا میں کوئی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے قیامت کا وقت واقعی دریافت کیا جائے، کیونکہ یہ مفاتیح الغیب میں سے ہے جن کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ خدائے علیم و حکیم نے اپنے آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے نبی نے منشاء خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کی طرح مکمل جزم و یقین کے ساتھ امت کو پہنچا دیا ہے۔ اس سے وقوع قیامت کی دوری اور نزدیکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور رس اثرات و نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ یقیناً وہی باتیں سچ ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ سائنسدان وقتاً فوقتاً
वक्तन अपनी पेशन गोइयाँ करते रहते हैं जो कभी सही और कभी गलत भी साबित हो जाती हैं। हतमन ये बात नहीं कही जा सकती कि ये वही चांद ग्रहण या आखिरी रमज़ान है जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में मौजूद है। अगर ऐसा है तो यकीनन बहुत बड़ी तबाही होने को है। यकीनन ये वक्त फितरों का है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के लगे हुए बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे पास अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अम्मान में रखे, आमीन। फ़ी अमानुल्लाह।